الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ضرور قیام لیل کیا کرو، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوہ، شعار اور طریقہ رہا ہے، اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والی اور معاصی سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ نماز تہجد خاص عبادت ہے۔ خالق کائنات نے اپنے خاص حکمت کے تحت ان کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کے بنانے میں جیسا سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادات میں ملتا ہے، ویسا کبھی کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں عوام تو خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، مگر خواص یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ رات کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسا دلہا شب زفاف کا۔ قرآن کریم نے انہی کی شان میں فرمایا: ان کے پہلو اس وقت رات میں جو لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے، ان کے خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ بعض یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات اس حال میں گزارتے کہ پہلو بستر سے جدا ہوتا، جبکہ مشرکوں کے بستر ان کے بوجھ سے گراں بار ہو چکے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد خواص کی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث مذکور سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے۔ نماز تہجد کی 4 خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، نماز تہجد کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ وہ ہر قدیم سے صلح کا شعار، طریقہ اور ان کی عبادات رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم سابقہ کے اولیاء اور صلحاء نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو تمہیں بطریق اولیٰ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تم تو خیر الامم ہو۔ دوسرا، اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوہ ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین میں سے نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے: میری امت کے شرفاء حاملین قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیات یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہے، رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کو یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔
تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت، عبادات اور اطاعات سے مقصود معبود حقیقی کی قربت و محبت یہی تو ہے جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ ملا علی کر فرماتے ہیں اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا، بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نوافل افضل ترین نماز تہجد ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کے حصول کا یہ اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ الزما فرماتے ہیں کہ صوفیاء اور عشاق کے لیے تہجد مثل براق کے ہے، جیسے شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق کے ذریعے ان کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے ہی صوفیاء بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نماز تہجد کی تیسری خصوصیات یہ ہے کہ وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے حق تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسے موسم پت جھڑ میں تیز ہوا اور درخت سوکھے پتوں کی طرح گرتے ہیں، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی چوتھی خصوصیات یہ ہے کہ گناہوں سے بچاتی ہے۔ معاصی کی تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو نماز تہجد پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے گی، کیونکہ نماز کی یہی خصوصیات ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے پر قائم کیا جائے تو وہ نماز کی برائی سے روکتی ہے۔ اہل عرض، نماز اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت تہجد کی توفیق تو نہیں ملتی، کوئی ترتیب بتلائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دن میں معاصی سے اجتناب کرو تو رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ترک معاصی ہو تو توفیق تہجد لازم ملزوم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔